نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو محجن نام کے ایک صحابی ہوا کرتے تھے. یعنی کہ ان کا اگزامپل میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ گناہ سے نفرت کر سکتے ہیں لیکن انسان سے نفرت نہیں کرنا چاہیے. ابو محجن رضی اللہ عنہ جو تھے وہ دو چیزوں کے لیے مشہور تھے. ایک ہی واز اے فierce وارئر، یعنی کہ جنگجو انسان تھے. جب بھی جنگ میں ہوتے تھے تو بہت زبردست جو ہے ان کا کنٹریبیوشن ہوتا تھا اور بہت زبردست جہاد کرتے تھے ماشاءاللہ بیٹل فیلڈ میں، میدان جنگ میں. دوسری چیز جس کے لیے وہ مشہور تھے وہ تھی کہ وہ شراب کی عادت تھی ان کو پینے کی، اور کئی بار صحابہ جو تھے ان کو مارتے تھے، لعن طعن کرتے تھے، ان کو جھڑکتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا ہوتے ہوئے تو انہوں نے کہا اسے کچھ بھی برا بھلا مت کہو ابو محجن کو، بیکاز ہی لوز اللہ اینڈ ہز میسنجر. وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اسے برا بھلا مت کہو. تو ٹھیک ہے شراب پی رہے ہیں وہ غلط کام ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہم انسان کو برا کہیں یا انسان کو ہی گالی دینے لگیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ شراب سے نفرت کیجئے، اس ایکٹ سے نفرت کیجئے وہ کر رہا ہے، لیکن اوور آل انسان سے نفرت کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے. تو ابو محجن جیسا کہ میں نے کہا کہ دو چیزوں کے لیے مشہور تھے. ایک جنگجو وارئر تھے اور دوسرا جو تھا وہ شراب کی انہیں بری لت تھی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب سپہ سالار تھے ایک لشکر کے، تو اس لشکر میں ابو محجن بھی تھے. تو اگلے دن جو ہے رومن سے جنگ تھی اور رات میں شورا کی میٹنگ تھی. اس میٹنگ میں سعد اسٹریٹجیز بنا رہے تھے رضی اللہ عنہ کہ کیسے ہمیں کل لڑنا ہے، کون کس کی پوزیشن کہاں رہے گی، کون کہاں رہے گا، کیسے اٹیک ہوگا. تو ابو محجن اس میٹنگ میں شراب کے نشے میں آ جاتے ہیں. تو سعد کو بہت غصہ آتا ہے رضی اللہ عنہ، اور وہ کہتے ہیں ابو محجن یہ آج رات تو اللہ کی عبادت کی رات ہے، آج تو ہمیں اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کل فتح دے، اللہ تعالیٰ ہمیں وکٹری دے. آج ہمیں اسٹریٹجیز بنانا ہے اور تم آج ہی کی رات میں شراب پی کے آ گئے. سعد کو بہت غصہ آیا کیونکہ وہ سپہ سالار تھے. انہوں نے کہا تم کل جنگ میں حصہ نہیں لوگے. ابو محجن کو انہوں نے زنجیروں سے باندھ دیا اور کہا کہ تم کل کی جنگ میں حصہ نہیں لوگے. صبح ہوئی اور سعد جو ہے جنگ کے لیے نکل گئے اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے ابو محجن کو باندھ دیا ہے، اس کو کھولنا مت، اس کو جانے مت دینا، اس کو یہیں رہنے دینا. سعد نکل جاتے ہیں جنگ میں. جنگ شروع ہو جاتی ہے اور جیسے ہی جنگ شروع ہوتی ہے اور تلواروں کی آوازیں آتی ہیں ٹکرانے کی، تو ابو محجن کی نیند کھل جاتی ہے. اور ابو محجن جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ جنگجو وارئر تھے، تو فوراً ان کا نشہ اتر جاتا ہے صبح، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی طرح میں میدان جنگ میں چلا جاؤں اور اللہ کی راہ میں جہاد کروں، لیکن وہ زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بیوی سے کہتے ہیں کہ مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو. انہوں نے کہا نہیں میرے شوہر نے منع کیا ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی. انہوں نے کہا پلیز مجھے چھوڑ دو، میں رہ ہی نہیں سکتا. میدان جنگ کی مجھے آوازیں آ رہی ہیں، تلواروں کی آوازیں آ رہی ہیں، تکبیر کی آوازیں آ رہی ہیں، اور میں کیسے یہاں پر بیٹھ سکتا ہوں، مجھے حصہ لینے دو. میں جاؤں گا جنگ میں حصہ لوں گا اور واپس آ کے میں وعدہ کرتا ہوں کہ واپس آ کر اسی زنجیر سے میں واپس اپنے آپ کو باندھ لوں گا. تو سعد کی وائف کو ترس آ جاتا ہے ان کے اوپر اور وہ ان کو کھول دیتی ہیں. جیسے ہی وہ کھولتی ہیں تو ابو محجن سعد ہی کی تلوار، سعد ہی کی زرہ اور سعد ہی کا ایک گھوڑا لے کر جنگ میں نکل جاتے ہیں اور پھر وہ لڑنا شروع کرتے ہیں. تو ابو محجن کو ہم جانتے ہیں کس طرح سے وہ لڑتے ہیں. تو سعد کہتے ہیں کہ میں نے دور سے دیکھا کہ کوئی بہت ہی فیئرسلی لڑ رہا ہے، بہت زبردست جہاد کر رہا ہے. تو مجھے ایک پل کے لیے لگا کہ کہیں یہ ابو محجن تو نہیں، لیکن میں کہا نہیں ابو محجن تو بندھے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ ابو محجن نے جہاد کیا، جنگ لڑی، مسلمانوں کو فتح ہوئی اور ابو محجن واپس آتے ہیں اور واپس آ کر جو ہے اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں. سعد کو سارا قصہ پتہ چلتا ہے. ابو محجن ان سے معافی مانگتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے ابو محجن کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں نے شراب پینا چھوڑ دی. اس کے بعد پھر میں نے شراب کو کبھی بھی ہاتھ نہیں لگایا الحمدللہ. تو آپ دیکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں، یو کین ہیٹ دا سن بٹ یو کین اسٹل لو دی انڈیویجول. آپ انسان سے پھر بھی محبت کر سکتے ہیں، لیکن اس جو گناہ میں وہ ملوث ہے، اس سن کو، اس گناہ کو، گناہ سے آپ نفرت کر سکتے ہیں. ریورٹس جو ہوتے ہیں، ریورٹس یعنی کہ جنہوں نے نو مسلم جو ہیں ابھی اسلام قبول کیا ہے، کیا وہ اپنے پیرنٹ سے محبت کرتے ہیں جو غیر مسلم ہے یا نفرت؟ بتائیے. آپ محبت کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پیرنٹس شرک میں انوالو ہیں. تو آپ شرک سے نفرت کر رہے ہیں، لیکن اپنے پیرنٹ سے اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کو کہا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ سے نفرت کیجیے؟ ایسا کہا ہے؟ نہیں. اللہ نے کہا ہے کہ نہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجیے،
نرمی سے بات کیجئے، اف تک مت کہیے. لیکن اگر وہ ماں باپ آپ کو شرک کرنے کے لیے کہیں تو ان کی بات مت مانیے. تو شرک کرنے کہیں تو بات مت مانیے، لیکن آپ ان کے ساتھ کمپیشن کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ان سے برتاؤ کیجئے اور نرمی سے پیش آئیے. تو آپ سن سے یعنی گناہ سے آپ نفرت کیجئے، لیکن انسان سے آپ محبت پھر بھی کر سکتے ہیں.